کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کے نام سے سلطنتیں لرز جایا کرتی تھیں، جس کی تلوار کا ایک وار شہروں کی تقدیر بدل دیتا تھا، جب وہ ہندوستان کی دہلیز تک پہنچا تو قسمت نے اس کے راستے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک واپسی نہیں تھی، یہ طاقت، خوف، حکمت عملی اور تقدیر کی جنگ تھی۔ دنیا کو آگ میں جھونکنے والا جنگی دیوتا جب ہندوستان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے تلوار نیچے رکھ دی۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب تاریخ کے سب سے حیران کن رازوں میں سے ایک ہے، اور یہی راز اس کہانی کا اصل کمال ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے فاتح کی ہے جس نے آدھی دنیا کو گھوڑوں کے سموں تلے رونڈ ڈالا، شہر جلا دیے، تہذیبیں ہلا دی اور تاریخ میں اپنا نام خوف کے بادشاہ کے طور پر کندہ کرایا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی شخص جب ہندوستان کی سرحد تک پہنچا تو واپس پلٹ گیا۔ وہ شخص چنگیز خان تھا، جسے دنیا تیموجن کے نام سے کم اور آسمان کی طاقت کے نمائندے کے طور پر زیادہ جانتی تھی۔ اس کے بارے میں منگولوں کی روایات کہتی ہیں کہ وہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ پر خون کا لوتھڑا تھا، جسے قسمت کی وہ لکیر سمجھا گیا جو آنے والے وقت میں اس کی جنگی تقدیر کا اعلان تھی۔ مگر یہ خون محض علامت تھا، یہ ایک ایسی زندگی کا پیش خیمہ تھا جو مسلسل آزمائش، بھوک، محرومی اور جد و جہد سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں باپ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا، قبیلہ چھوڑ گیا، خاندان بکھر گیا اور ایک ننھے لڑکے کو بے بسی کے صحرا میں زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا پڑی۔ لیکن یہی درد اس کے اندر وہ آہنی ارادہ پیدا کر گیا جس نے بعد میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنگیز خان نے اپنی ابتدائی زندگی فقر، یکبستہ موسم، بھوک اور جان کے خطرے میں گزاری۔ کم عمری میں ہی اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اس دنیا میں رحم کمزوری ہے اور طاقت ہی قانون ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے اسے 13 سال کی عمر میں اپنے سوتیلے بھائی کو قتل پر آمادہ کیا، کیونکہ وہ اسے مستقبل کا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے کے بعد اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا، ہر اس طاقت کو توڑ دینا جو اس کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اس کے پاس نہ کسی قدیم سلطنت کی وراثت تھی، نہ کسی عظیم فوج کا سہارا، نہ کوئی مضبوط ریاستی ڈھانچہ۔ اس کے پاس صرف بے پناہ حوصلہ، غیر معمولی نظم و ضبط، فولادی ارادہ اور وہ جنگی حکمت عملی تھی جس نے آنے والے برسوں میں دنیا کے بڑے بڑے تاجداروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، چنگیز کی قیادت میں منگول فوجیں طوفان کی طرح اٹھی۔ چین کے طاقتور قلعے، وسطی ایشیا کے مضبوط شہر، ایران کی تہذیبی سلطنتیں، روس اور مشرقی یورپ کے وسیع میدان، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے جھکنے لگے۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ بعض مورخین اسے پورے افریقہ کے رقبے کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس کے نام سے شہر خالی ہو جاتے، دروازے خود بخود کھل جایا کرتے اور بادشاہ اپنی زندگی اور سلطنتیں محفوظ رکھنے کے لیے سر کو جھکا دیتے۔ اس کا اصول سیدھا تھا، ہتھیار ڈالو یا فنا ہو جاؤ۔ مگر یہ سب وحشت محض درندگی نہ تھی، اس کے پیچھے غیر معمولی دماغ بھی موجود تھا۔ ایسا دماغ جو انسانی نفسیات پڑھ سکتا تھا، جنگ کے ہر رخ کو سمجھ سکتا تھا اور موقع کی نزاکت کو پہچان کر فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس کی فوج اسے دیوتا سمجھتی تھی، اس کے حکم کو تقدیر مانتی تھی۔ چنگیز خان کی شخصیت تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ انتہائی مشاہدہ کرنے والا، محتاط، حکمت اور عقل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا شخص تھا، تو دوسری جانب اس کا غصہ آسمانی بجلی کی طرح تھا جو لمحوں میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا۔ معمولی غلطی، ذرا سی نافرمانی یا ذرا سی بے احتیاطی بھی کسی کو زندگی سے محروم کر سکتی تھی۔ مگر حیران کن طور پر اس ظالم انسان کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت کا ایک ہلکا سا چراغ بھی جلتا تھا۔ کبھی کسی مزدور کی محنت دیکھ کر ٹیکس معاف کر دیتا، کبھی کسی غریب کو بخش دیتا اور کبھی دشمن کی بہادری کو بھی تسلیم کر کے جنگی احترام دیتا۔ لیکن تاریخ نے اسے مجموعی طور پر ایک بے رحم فاتح ہی لکھا ہے، ایک ایسی آہنی شخصیت جو طاقت کو خدا مانتی تھی اور کمزوری کو جرم۔ یہ اس کی فتوحات کا سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ قسمت اسے ہندوستان کی دہلیز تک لے آئی۔ اس کے سامنے جلال الدین خوارزم شاہ تھا، ایک ایسا بہادر جو تقدیر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے وہ تاریخی جنگ ہوئی جس نے آنے والے وقت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے جلال الدین کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا تھا۔ پیچھے گہرا دریا تھا اور سامنے قیامت بن کر کھڑی منگول فوج۔ لڑائی شروع ہوئی تو فضا تک لوہے کی گھن گرے سے لرز اٹھی۔ جلال الدین نے اپنی کشتیوں کو خود تباہ کر دیا تاکہ اس کے سپاہیوں کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ یہ اس کی غیر معمولی ثابت قدمی تھی۔ جنگ شدت اختیار کر گئی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون دریا کی طرح بہنے لگا۔ منگول دباؤ بڑھتا گیا اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے خود چنگیز خان کو حیران کر دیا۔
جب حالات انتہائی سنگین ہوئے تو جلال الدین اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ کے خوفناک پانیوں میں کود پڑا اور حیران کن مہارت سے اسے پار کر لیا۔ چنگیز خان نے یہ منظر دیکھا تو دشمن ہونے کے باوجود اس کی بہادری کو سلام کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اسے نشانہ نہ بنایا جائے۔ شاید پہلی بار کسی دشمن نے واقعی اس کے دل پر اثر ڈالا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ وہیں کیوں رک گیا؟ کیوں ہندوستان میں داخل نہ ہوا؟ کیوں وہ فاتح جو دنیا کو رون چکا تھا یہاں سے واپس پلٹ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی طاقتور وجوہات اس فیصلے کے پیچھے موجود تھی۔ سب سے پہلی وجہ موسم تھا۔ منگول فوجیں ٹھنڈے خطوں کی عادی تھی، مگر یہاں کی جھلسا دینے والی گرمی، بیماریاں اور بخار ان کے لیے موت بنتے جا رہے تھے۔ سپاہی کمزور ہونا شروع ہو گئے، حوصلے گرنے لگے۔ دوسری سب سے بڑی مشکل گھوڑوں سے جڑی تھی۔ منگول فوج کی اصل بنیاد گھوڑا تھا، مگر سندھ اور ملتان کے علاقوں میں گھوڑوں کے لیے مناسب چارہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ پانی تو مل جاتا مگر چراگاہیں نہیں تھی، تازہ توانائی کے وسائل موجود نہ تھے، ایسے میں طویل مہم ممکن نہیں تھی۔ دوستو، تیسری وجہ سیاسی حکمت تھی۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اس نے پہلے ہی ایک وسیع سلطنت قائم کر رکھی ہے، جسے سنبھالنا ہی ایک الگ جنگ ہے۔ ہر نئے خطے کے ساتھ نئی جنگیں، نئے مسائل، نئی سیاستیں جنم لیتی ہیں۔ ہندوستان ایک آسان شکار نہیں تھا۔ یہاں طاقتور سلطنتیں، گھنے جنگلات، پیچیدہ جغرافیہ، خطرناک بیماریاں اور بے شمار چیلنجز بھی موجود تھے۔ اگر وہ یہاں الجھ جاتا تو ممکن تھا کہ باقی سلطنت کمزور پڑ جاتی۔ دوسری طرف دہلی کے سلطان التمش نے جلال الدین کو پناہ دی اور نہ چنگیز کے خلاف کھل کر صف آرا ہوا۔ یہ خاموش ڈپلومیسی دراصل ایک غیر اعلانیہ معاہدہ تھی۔ چنگیز کے لیے یہ پیغام تھا کہ یہاں اس وقت کوئی سیاسی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہے۔ منگول فوج کے اندر تھکاوٹ بڑھ رہی تھی۔ برسوں کی جنگوں نے جسم اور ذہن دونوں کو تھکا ڈالا تھا۔ کچھ روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ سپاہیوں نے ایسے جانور دیکھے جنہیں وہ بدشگونی سمجھتے تھے۔ خود چنگیز خان بھی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا۔ بیماری، کمزوری اور موت کا احساس اسے گھیر رہا تھا۔ ایسے میں ایک نیا محاذ کھولنا دانش مندی نہیں تھی، اور اس بار اس ظالم فاتح نے طاقت کے بجائے عقل کا انتخاب کیا اور واپس لوٹ گیا۔ یہ وہی چنگیز خان تھا جو دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا، مگر یہاں اس نے واپسی اختیار کی۔ شاید قدرت نے اسے روک لیا، شاید موسم نے، اور شاید حکمت نے۔ کچھ عرصے بعد واقعی وہ بیمار پڑ گیا۔ بستر مرگ پر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں دنیا کو مکمل فتح نہیں کر سکا، جو باقی ہے وہ تم نے مکمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھو سلطنت صرف اس وقت زندہ رہتی ہے جب وارث متحد ہوں۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ اس کے بعد وہ اتحاد باقی نہ رہ سکا۔ سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی، اور ایک دن وہ عظیم منگول سلطنت بھی تاریخ کے صفحات پر ایک داستان بن کر رہ گئی۔ اور یوں وہ شخص جس نے دنیا کو آگ اور لوہے کی زبان میں اپنی طاقت سمجھائی، ہندوستان کی دہلیز پر آ کر رک گیا۔ آج صدیوں بعد بھی تاریخ یہ سوال دہراتی ہے کہ آخر آدھی دنیا فتح کرنے والا فاتح ہندوستان کی سرحد سے کیوں لوٹ گیا؟ شاید موسم جیت گیا، شاید حکمت، اور شاید قدرت، یا شاید یہ خطہ ہمیشہ سے اپنی تقدیر خود لکھنے والا تھا۔ اور چنگیز خان بھی اس سرزمین کی خاموش طاقت کو پہچان کر واپس پلٹ گیا۔